میرے پیغمبر کی ہے۔ میرا امام لکھتا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر کی شان، اور ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اور میرے امام نے لکھا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اب توجہ فرمانا میرے پیارو، آج کا یہ دیوبند مولوی، یہ وہابی مولوی اگر بول اٹھے، اگر سوال کھڑا کر دے، ارے یہ سنی ہیں، ارے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، یہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ارے کیا ان کی نظر میں آدم اچھے نہیں ہیں؟ کیا ان کی نظر میں شیس اچھے نہیں ہیں؟ کیا ان کی نظر میں حضرت داؤد اچھے نہیں ہیں؟ تو ان یہودیوں کے، ان دیوبندیوں کے، ان وہابیوں کے منہ پہ تماچا مار کے کہنا ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آدم بھی اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سلیمان بھی اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ داؤد بھی اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت یوسف بھی اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت زکریا بھی اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ بھی اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تلک سارے نبی اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عمر اچھے ہیں، بولو طرف کے سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عثمان غنی اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے مولا کائنات اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے بغداد کے غوث اعظم اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہندوستان کے راجہ غریب نواز اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حجت الاسلام اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ریحان ملت اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ اچھے ہیں، اور میرا عقیدہ یہ ہے قاری رضوان بھی اچھے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ سب اچھے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ منبر والے بھی اچھے ہیں۔ ہم آپ دل سوال کرتا ہے کہ جب سب اچھے ہیں تو آمنہ کا لال کتنا اچھا ہوگا، عبد المطلب کا پوتا کتنا اچھا ہوگا، عبداللہ کا لگتے جگر کتنا اچھا ہوگا۔ تو اسی اچھے کا جواب میرے امام نے لکھا ہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، میں اس اچھے سے اچھا ہمارا۔ سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے پیغمبر کی بہت بڑی شان ہے، اللہ اکبر۔ بہت سارے علماء کرام کو آپ نے دعوت دی ہے، سب تشریف لائیں۔ قاری رضوان صاحب اچھا، حضرت کی اجازت ہے تھوڑا طرف کے بولنے سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر کی شان کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت بن کر کے دنیا میں آئے، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمانا میرے پیارو، توجہ فرمانا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی شان، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کا مقام، کیا قربان جاؤ میرے پیارو۔ میرے امام نے لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیغمبر کی شان کیا ہے، میرے نبی کی زندگی کیا ہے۔ ارے اتنا پیار امت کے لیے میرے پیغمبر نے کیا ہے، اتنا پیار اپنی اس گنہگار امت سے کہ میرے پیغمبر نے کیا ہے۔ ارے قربان جاؤ میرے پیارو، اسی امت کے لیے کبھی میرے پیغمبر غارِ ہیرا میں روئے ہیں، اسی گنہگار امت کے لیے، ارے میرے اور تیرے لیے کبھی پیغمبر اللہ اکبر طائف کے بازار میں پتھر بھی کھائے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی محمد کے لیے میرے پیغمبر نے اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ اکبر آپ پہ ظلم کیے گئے ہیں، آپ کو ستایا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر نے ہر وقت امت کو یاد فرمایا ہے، پیدا ہوئے امت کو یاد فرمایا، اللہ اکبر۔ ہر رات میں میرے پیغمبر اپنی امت کو یاد فرماتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا پیار اپنی اس گنہگار امت سے میرے پیغمبر نے کیا ہے۔ توجہ فرمانا میرے پیارو، توجہ میری طرف کر لیں آپ، اور طرف کے بولیں سبحان اللہ، اور توجہ فرمائیں۔ اس وقت سب سے اچھا مئی لگ
लग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा की बातें कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। इस वक्त मैं ही अच्छा हूँ, मेरे बाद जो दूसरा आएगा फिर उससे अच्छा कोई नहीं होगा, जो तीसरा आएगा उससे अच्छा फिर कोई नहीं होगा। अब तरफ के बोलने सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर की शान क्या है, इतना प्यार इस गुनहगार उम्मत से मेरे पैगंबर ने किया। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमी मेरे पैगंबर की बारगाह में हाजिर हैं। आने के बाद में कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। जिब्रील कहते जा रहे, मेरे पैगंबर सुनते जा रहे हैं। और जब मेरे नबी की बारी आई, जिब्रील के लफ्ज़ खामोश हो गए, जिब्रील खामोश हो गए। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जिब्रील जरा मेरी उम्मत का हाल बता दे, जरा मेरी उम्मत के बारे में बता दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील खामोश हैं। जिब्रील जानते थे कि अगर मुस्तफ़ा की उम्मत की बात की तो मुस्तफ़ा का करार बेकरारी में बदल जाएगा, मुस्तफ़ा का चैन बेचैनी में बदल जाएगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ जिब्रील जरा मेरी उम्मत के बारे में बता दे। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आए हैं। मेरे पैगंबर ने रोना शुरू किया। अरे मदीने की गलियों से मेरे पैगंबर निकले हैं। अल्लाह अकबर। जंगल की वादियों मेरा नबी आ गया। 3 दिन हो गए हैं। अल्लाह अकबर। 3 दिन से मेरे पैगंबर ने ना कुछ खाया है ना पिया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत उम्मत के गम में रो रहे हैं। ऐ मंगही वालों, तुमने मुस्तफ़ा का इश्क सजा लिया है, मुस्तफ़ा के नाम की महफिल को सजा लिया है। अरे इतना प्यार उम्मत के लिए मेरे पैगंबर ने किया है। 3 दिन हो गए हैं। सहाबा आपस में बात कर रहे हैं कि आज 3 दिन हो गए हैं, मुस्तफ़ा को मस्जिद नबवी में नहीं देखा। अब मस्जिद नबवी में दिल नहीं लगता है। अबू बकर कह रहे हैं कि आका का चेहरा नहीं देखा, अब नमाज पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है। आका को नहीं देखा, मस्जिद नबवी में जाने को दिल नहीं करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सहाबाई कराम निकले हैं आका को ढूंढने के लिए, मेरे पैगंबर को ढूंढने के लिए सहाबा निकले हैं। अल्लाह अकबर। मदीने की गलियों में ढूंढ लिया, मेरे पैगंबर ना मिले। अल्लाह अकबर। जंगल की वादियों में आए हैं। आने के बाद में एक चरवाहा मिला है। उसके बाद मेरे अल्लाह अकबर चरवाहे से हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ऐ चरवाहे जरा ये बता, तूने मेरे महबूब को देखा है, तूने मेरे पैगंबर को देखा है, जज़ाकल्लाहु खैरा, तूने मेरे रसूल को देखा है, तूने महा व मलजा को देखा है, तुमने ताहा व यासीन को देखा है, तूने मुज़म्मिल व मुदस्सिर को देखा है। ऐ चरवाहे जरा ये बता, जिसके सदके में कायनात बनी है, तूने उस रसूल को देखा है। चरवाहे ने कहा, मैंने तुम्हारे आका को तो नहीं देखा, तुम्हारे मलजा को तो नहीं देखा, तुम्हारे मावा को तो नहीं देखा, तुम्हारे हबीब को तो नहीं देखा, तुम्हारे रसूल को तो नहीं देखा, मगर इतना जरूर देख रहा हूँ कि आज 3 दिन से वो सामने वाली कार के अंदर एक शख्स है जो इतना फूट फूट के रो रहा है कि जब मैं बकरियां लेकर के आता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी बकरियां आती हैं, आने के बाद में वो इतने दर्द के साथ रो रहा है कि मेरी बकरियां चलना छोड़ देती हैं और उसके दर्द में शामिल हो जाती हैं। मगर कमाल की बात यह है कि आज 3 दिन से मेरी बकरियों ने कुछ खाया है ना पिया है, मगर कमाल की बात यह है कि जब घर जाती हैं तो दूध हद से ज्यादा दिया करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा ने इतना सुना, सहाबा ने कहा, हो ना हो वो मेरे आका ही होंगे, वो मेरे नबी होंगे, वो मेरे पैगंबर होंगे। सहाबा ने दौड़ लगाई है। लगाने के बाद में गार के अंदर आए। अल्लाह अकबर। क्या देखा है कि मुस्तफ़ा की पेशानी सजदे में है, ज़बान पे रब्बे हबली उम्मती है, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर कदमों पे गिर गए। कहा, या रसूल अल्लाह, मदीना लौट चलिए, मदीने में दिल नहीं लगता है, आपके बगैर नमाजों में दिल नहीं लगता। या रसूल अल्लाह, आप मदीना लौट चलिए। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अबू बकर मैं मदीने में नहीं जाऊंगा, मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, कब तक वापस नहीं जाएंगे? मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जब तक अल्लाह मेरी उम्मत के हक में फैसला ना फरमा दे, तब तक मैं सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम कदमों पे हैं। या रसूल अल्लाह, आप मदीना लौट चलिए, मदीने में अच्छा नहीं लगता। अल्लाह अकबर कबीरा। तभी दीवार गाड़ के मोड़ पर से आवाज आई कि मैं एक ऐसी हस्ती को जानता हूँ, ऐसी शख्सियत को जानता हूँ जिसकी कभी रब ने भी नहीं टाली है। अबू बकर ने कहा, वो कौन है? कहा, वो फातिमा की जात है, अगर वो आ गई तो मेरे पैगंबर अपने सर को उठा लेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर ने कहा, सलमान जाओ हजरत फातिमा को लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। अब सलमान फारसी मदीने में आए हैं। आने के बाद में मदीने की खवातीनों को तैयार किया, करने के बाद में हजरत फातिमा के पास भेजा है। भेजने के बाद में खवातीन आई हैं। आने के बाद में कहा, ऐसे गदा
فاطمہ تمہارے بابا کا پتہ چل گیا ہے، وہ فلاں جنگل کے اندر فلاں غار کے اندر اپنا سر رکھ کر کے اپنی امت کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، 3 دن سے میرے پیغمبر نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، بلکہ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اے منگہی والو، تم نے مصطفیٰ کی محفل کو سجایا ہے، ارے ذرا شان پڑھی میرے پیغمبر کی، ارے ذرا زندگی پڑھی میرے پیغمبر کی، ارے اتنا پیار میرے پیغمبر نے اس گنہگار امت سے کیا ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں میرے پیغمبر نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ آج کوئی پیر ایسا دیکھا ہو تو بتاؤ جو امت کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اسلام کے لیے 3 دن سے بھوکا رہا ہو، ارے کوئی پیر لا نہیں سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ فاطمہ نے اتنا سنا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، ایک ہاتھ میں حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا، دوسرے میں امام حسین کو پکڑا اور لے کر کے غار کے اندر آئی ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ غار کے قریب میں آئیں، سارے صحابہ باہر آ گئے، فاطمہ اندر گئی ہیں، جانے کے بعد میں بابا کے قدموں پہ گر گئیں، کہا بابا اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کہتی بابا اب مدینے لوٹ چلیے، مدینے میں اچھا نہیں لگتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں فاطمہ، اب میری امت کا معاملہ آ گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا اے بابا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام حسن ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو میری امت زہر دے کر کے مارے گی۔ اے بابا میں اسی حسن کا خون آلودہ کرتا لوں گی، امت کی نیکیوں کے پلے میں رکھ دوں گی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ اگر امت تب بھی نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی؟ میں سیدہ فاطمہ نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد میں کہا اے بابا یہ وہی نوازہ حسین ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اے بابا میں اسی حسین کا خون آلودہ کرتا لوں گی، امت کے نیکیوں کے پلے میں رکھ دوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ اگر امت تب بھی نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کو آواز دے کے اندر بلایا، بلانے کے بعد میں کہا اے علی جاؤ ابو بکر سے وعدہ لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی نے فرمایا کون سا وعدہ؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا جاؤ وعدہ لے لو کہ جب تک بابا کی امت کا ایک بھی بوڑھا بخشا نہ جائے وہ جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ حضرت علی نے ابو بکر سے وعدہ لیا ہے، پلٹ کے اندر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ نے اپنا ہاتھ سامنے کیا، کہا علی ہاتھ رکھو اور وعدہ کرو کہ جب تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک بابا کی امت کا ایک بھی نوجوان باقی رہ جائے گا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھا، رکھنے کے بعد میں کہا اے علی میں وعدہ کرتی ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک بابا کی امت کی ایک بھی بیٹی بخشی نہ جائے، بے شک سبحان اللہ۔ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سنتے رہے، اس کے بعد فرمایا فاطمہ اگر امت تب بھی نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی؟ فاطمہ وہ بڑا بے نیاز ہے، چاہے گا تو قبول کرے گا نوازوں کی قربانی۔ اے منگہی والو مصطفیٰ سے سچی وفا کر لو، سچے عاشق مصطفیٰ بن جاؤ، کھوکھلے وعدے نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا بابا امت پھر بھی نہیں بخشی جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ وہ بڑا بے نیاز ہے، چاہے گا تو قبول کرے گا، نہیں چاہے گا تو اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے کہا بابا آپ سر کب تک نہیں اٹھائیں گے؟ کہا جب تک اللہ میری امت کے حق میں فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا بابا ٹھیک ہے، اب آپ بھی اپنا سر سجدے میں رکھو، اب فاطمہ بھی سر سجدے میں رکھے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہنا تھا، رب قدیر نے حکم فرمایا، کہا جبریل کہاں ہے؟ مولا سدرۃ المنتہا پہ میرے رب نے یہ حکم دیا اے جبریل سدرہ چھوڑ دے اور محبوب کی بارگاہ میں چلا جا اور جا کر کے فرما دے کہ اے محبوب آج بیٹی سوالی بن کر کے آئی ہے، ارے بیٹیوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، ارے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، قیامت کا دن ہوگا، ارے امت تیری ہوگی، جنت تیری ہوگی، ارے اشارہ کرنا تیرا کام، جنت دینا میرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بہت بڑی شان میرے پیغمبر کی ہے۔ میرے امام نے لکھا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولیٰ ہمارا نبی، وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔